اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الانعام آیت نمبر 73 سے آغاز ہوگا۔ 74 سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ، جی 74 ہے، 73 نہیں 74، 74۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا۔ اب آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ یہ مکی صورت ہے نام، اور مخاطب کون ہیں؟ اہل مکہ، کفار قریش۔ تو ان کو ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ غور فرمائیں۔ بت پوچھتے تھے جی، اور جی وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے نا، اور تھے بھی، یہ نہیں کہ صرف جھوٹ موٹ کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے نسب چلتا تھا ان کا ایک فخر یہ تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اور دوسرا کیا تھا؟ ہم ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے کے خادم۔ ان کے دو ہی فخر تھے نا، ایک یہ کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں، تو کعبہ کس سے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اپنے آپ کو کس دین پر مانتے تھے؟ دین ابراہیمی پر۔ تو اپنے آپ کو مشرک تھوڑا ہی مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر۔ تو پھر ان کو کہا گیا کہ اگر تم ابراہیم کے فالوور ہو تو ابراہیم نے تو یہ اور یہ کام کیا تھا، تو اب تم دیکھو کہ تم ابراہیم کے کتنے کے قریب ہو۔ ٹھیک ہے، لہٰذا دیکھیے کہ بڑی ہی موقع کی مناسبت سے مثال ہے۔ جیسے اگر فرض کریں کہ آپ کے میاں کسی بات پر بحث کریں اور کہیں کہ نہیں یوں نہیں ہو سکتا، اور آپ کے سسر نے وہی کام کیا ہو، تو آپ کہتے ہیں نا کہ ابا جی تو یوں کرتے تھے، تو آپ کی ناک ان سے زیادہ اونچی ہے وغیرہ، اس طرح ہوتا ہے نا۔ تو باپ کی مثال یا دادا کی مثال در حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے لیے پریسیڈنٹ۔ لا میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے پریسیڈنٹ۔ اگر عدالت نے کسی کیس میں کوئی فیصلہ دیا ہو اور اس فیصلے پر عمل ہوا ہو، بعد میں ویسا ہی مقدمہ پیش ہو جائے اور عدالت اس کے اگینسٹ فیصلہ دی، اور وکیل بطور پریسیڈنٹ لے آئے کہ آپ سے پہلے سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اور اس پر عمل ہوا تھا، تو عدالت کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑتا۔ اس پچھلے فیصلے کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے ایک طرح کہ آپ کے باپ، آپ کے دادا یہ کرتے تھے، آپ کو زیادہ آپ کو وہ لگے ہوئے ہیرے جواہرات کے آپ نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ رب کریم نے کہا تم کہتے ہو کہ تمہارا فخر یہ ہے کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، تمہارا فخر یہ ہے کہ تم ابراہیم کے دین کے فالوور ہو، پیروکار ہو، تمہارا فخر یہ ہے کہ تم کعبہ ابراہیمی کے خدمتگار ہو۔ تو پھر ابراہیم کا دین تو یہ تھا، ابراہیم نے کیا کیا وہ بھی سن لو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں بڑا ہی خاص ایک پیرائے میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وا اور از یاد کرو۔ اب از کس کے لیے آتا ہے؟ اذکرو کے لیے۔ یاد کرو وہ وقت جب قالا کہا ابراہیم نے لے ابھی ہی اپنے باپ سے، آزر سے۔ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ اب آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی چچا تھا، بریلوی سیکٹ والے خاص طور پر اس پر بحث کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ باپ تھا، قرآن نے باپ ہی بیان کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اسی کے بیٹے تھے، اور چچا باپ کیا ساری قوم مشرک تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان جو تھے وہ مشرک تھے کہ نہیں تھے؟ مشرک تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے مشرک تھے کہ نہیں تھے نا؟ انہوں نے حبل پہ منت مانی تھی نا کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو ایک کو قربان کروں گا۔ عبداللہ کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کیونکہ ان کا زیادہ وقت ہی نہیں ملا، تو ان کے اندر بیچ بیچ میں موحد لوگ موجود تھے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ جب کعبے کا طواف کرتے تو دعائیں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کرتے، تو ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، لیکن ہم ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے کیونکہ کوئی صحیح شہادت نہیں ملتی۔ لیکن پوری قوم شرک میں مبتلا تھی، ساری کی ساری۔ آپ کو پتہ ہے جو عبد المطلب تھے انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا آپ کی پیدائش سے پہلے کہ ایک درخت اگا ہے میرے صحن میں، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں اور بڑا ہرا بھرا ہے، لوگ آگے بڑھ بڑھ کے اس کی شاخوں سے لپٹ رہے ہیں، تو میں آگے، یعنی کہ کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں، تو ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کے روکتا ہے، تو میں اس درخت کی طرف بڑھا لیکن نہیں پہنچ پایا، یعنی اس درخت کو نہیں پا سکا۔ تو انہوں نے یہ خواب بیان کیا ایک کاہنہ سے۔ اس دور میں کاہنہ عورتوں سے پوچھتے تھے یا کاہن مردوں سے، تو کہنے لگی کہ تمہارا کوئی بچہ پیدا ہوگا، کوئی پوتا یا بیٹا، تو
تو ان دنوں آمنہ جو تھی وہ حاملہ تھی نا، تو کہنے لگے کوئی بچہ یا بیٹا یا پوتا پیدا ہوگا جو بڑا نامور ہوگا، اور وہ کوئی ایسا عظیم الشان کام کرے گا جس میں جو دنیا کے بڑے حصے کو کور کر لے گا اور لوگ اس کے فالوور ہوں گے، مگر تم اس سے فائدہ نہیں پاؤ گے، تم اس کام کو قبول نہیں کرو گے۔ تو دیکھیں عبد المطلب خیر زندہ نہیں رہے، لیکن یہ بھی ایک انڈیکیشن تھی کہ زندہ رہتے تو کیا کرتے، قبول نہ کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ابو طالب نے بھی قبول نہیں کیا، ان کا دین الگ تھا اسلام سے، یعنی وہ شرک پر تھے، تبھی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی مشرک تھا، اس سے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہاں اسلام یا توحید دور دور تک موجود نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ ان کا باپ تھا۔ یہ جو ہے نا بات کی بحث بھی اسی وجہ سے چھڑتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے، ان کو قبر سے نکال کر کلمہ پڑھوایا تھا، قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ان باتوں پر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ کہتے ہیں کہ جی نبی کے والدین کافر نہیں ہو سکتے، اس طرح کی دلیل لاتے ہیں۔ اس پر جب یہ دلیل آگے سے دی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بھی تو کافر تھا، تو کہتے ہیں نہیں وہ باپ نہیں تھا، چاچا تھا۔ بھی دلیل خاندان بھی وہی ہو گیا، آپ صحیح فرما دیا۔ پھر یہ ہے کہ اس کے چچا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ توریت، انجیل یعنی آج کی بائبل اور قرآن سبھی ان کا باپ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک منہوں کی بات ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کچھ بھی کہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ یہ بریلوی کہتے ہیں کہ آزر ان کا والد نہیں ہے؟ میں نے آپ سے عرض تو کیا، بریلوی حضرات کا یعنی کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا، مگر بریلویوں نے اسے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جو تھے نا وہ مسلمان تھے۔ تابعین کے عہد میں ہی یہ جھوٹی بات مشہور ہو گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوفہ وغیرہ میں کہا جاتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو قبر سے نکال کر کلمہ پڑھایا تھا۔ اس بات کو جھوٹ قرار دیا گیا، یعنی کہ جھوٹ تھی نا، محدثین نے کہا کہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو بڑے خوبصورت اس کے بارے میں جو ہے علامہ ابن کثیر بات کرتے ہیں تفسیر میں اپنی، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو پھر یہ بحث ہی نہیں تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوا، کیونکہ معجزہ ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی سچائی یا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ایک بات جب جھوٹ ہے تو اس پر میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا۔ یعنی محدثین نے وضاحت سے بتایا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ مگر اسی بات کو لے کر ہر دور میں تھوڑا بہت انتشار رہا، مگر بڑے صغیر میں چونکہ نسل پرستی بہت زیادہ ہے، شخصیت پرستی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر خاص طور پر اس بات کو قبول کیا گیا اور بریلویوں نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا۔ اب جب یہ بات ہائی لائٹ ہوئی، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ مسلمان تھے اور موحد تھے، چونکہ وہ نہیں تھے، تو اس پر پھر انہوں نے جب دلیلیں پیش کی یہی کہ بھئی نہیں ایسا نہیں تھا، خاندان والے مسلمان نہیں تھے، تو یہی جھوٹی بات آگے لائی گئی کہ قبر سے نکال کر کلمہ پڑھوایا۔ جب اس بات پر بات ہوئی تو انہوں نے پھر آگے سے یہ دلیل کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی کافر تھا، اس کا جواب یہ گھڑا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، آزر چچا تھا۔ لیکن نہ یہ بات قرآن سے پچھلی کتابوں سے ثابت ہوتی ہے، نہ احادیث سے ثابت ہوتی ہے، اور نہ ہی تاریخ سے ثابت ہوتی ہے۔ کسی کے زبانی کلامی کوئی بات کہنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نبی پر کوئی اس بات سے عیب نہیں آتا کہ ان کے اہل خاندان مسلمان نہ ہوں۔ باپ تو ویسی باپ ہے نا، اس کا تو اپنا عقیدہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تو بیٹا مسلمان نہیں تھا، بیوی مسلمان نہیں تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی دل سے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے نبی کی ذات پر کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ نبی دل نہیں بدلتے، وہ تو پیغام دیتے ہیں، پیغام کوئی قبول کرے کرے نہ کرے نہ کرے۔ لہٰذا آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، آزر غالباً اس کا لقب تھا یا پھر عہدے کا ٹائٹل بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا نام جو ہے تارخ آتا ہے تاریخ میں، تارخ با معروف آزر، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تارخ کا ترجمہ ہو آزر، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ اتتخذو کیا تو بناتا ہے، کیا ہے سوال، حرف استفہام، تتخذو تو بناتا ہے، یہ ہے مضارع مذکر واحد مخاطب یعنی حاضر۔ اتتخذو کیا تو بناتا ہے، اصنامن بتوں کو، آلہتن معبود۔ یاد کریں جب ابراہیم نے اپنے والد سے بات کی کہ ابا جان کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں، بتوں کو الہہ بناتے ہیں۔ اب ان کے بتوں کا بھی قصہ وہی تھا
کوئی نیا نہیں، علیحدہ بات نہیں تھی. ان کے بھی جو بت تھے وہ جو مشہور شخصیات تھیں ان کی یادگاریں تعمیر کی گئی تھی. ان کے معروف لوگ تھے، نیک بھی رہے ہوں گے کہیں ایک. بس پھر ان کی جو ہے پہلے احترام شروع ہوا، عزت شروع ہوئی، اور پھر پوجا شروع ہو گئی. اور یہ خدا کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. بعض لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، جن لوگوں نے نا اسلام میں شرک رائج کیا کہ جی وہ بتوں کو پوجنا حرام ہے، ولیوں سے دعا مانگنا جائز ہے، یہ فلسفہ نکالا نا ہمارے درمیان جن گروہوں نے. انہوں نے یہ کہا جب ان سے یہی بات کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور 7 بتوں کو نیک افراد کے بت بنا کر پکارتے تھے، تو ان کو روکا گیا. تو وہ انہوں نے بات ہی بدل دی، کہنے لگے نہیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم اللہ کو مانتی نہیں تھی. اب یہاں پر آپ وہ بھی دیکھیں گے. اب بطور ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اللہ کو مانتے تھے اور ساتھ شریک بناتے تھے. یہ بات اب آپ ٹیکسٹ سے خود دیکھیں گے، انہی آیات سے آپ دیکھیں گے بھی آگے چل کر یہ تذکرہ آئے گا. اتتخذون اصناما آلہۃ، کیا تو ابا جان کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ انی بے شک میں اراکا دیکھتا ہوں آپ کو، وقومکا اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں. بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، کس بات پر گمراہ قرار دیا اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو؟ شرک کرنے پر، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنے پر. وَكَذَلِكَ اسی طرح نُری ہم دکھانے لگے ابراہیم کو ملکوت نظام، طریقہ، حکومت، السماواتی آسمانوں کی، والارضی زمین کی. اسی طرح ہم ابراہیم کو زمین و آسمان کا نظام حکومت، نظام سلطنت دکھانے لگے. وَلِيَكُونَ تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے. اس طرح ہم ابراہیم کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھانے لگے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. کون سی نشانیاں دکھائی تھیں؟ دن رات کا چلنا، سورج کا نکلنا، اس کی طرف توجہ دلا دینا. کیسے دلائی؟ جو 4 پرندے لیے تھے وہ تو نبوت کے زمانے کی باتیں ہیں. آپ نے پڑھا ہے، ابھی ہم دوبارہ بھی پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تارا میرا رب ہے. پھر کہا نہیں یہ تو ڈوب گیا ہے. اچھا شاید چاند رب ہو. پھر کہا اچھا نہیں یہ بھی ڈوب گیا. سورج بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. پھر وہ بھی ڈوب گیا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فلما احب العافلین، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، ہے نا. اور کہا اللہ جی اگر آپ مجھے گمراہی سے نہ بچا لیتے تو میں گمراہ ہو جاتا. ابھی یہی قصہ آپ پڑھیں گے یا پہلے بھی پڑھ چکے، یعنی اس سورت کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں رمضان میں. فلما پھر جب جنہ چھا گئی، جیم نون نون، جن کی روٹ بھی یہی ہوتی ہے، جنت کی روٹ بھی یہی ہوتی ہے، جنہ چھا جانا. جیم نون نون سے مراد یہ ہوتا ہے ایسا گہرا ہونا کہ دکھائی نہ دے. تو جن چھپے ہوئے ہیں نا، دکھائی نہیں دیتے، اسی لیے اسی سے بنے. اور جنہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کی درختوں کی اتنی گہری چھاؤں ہو کہ سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچے. تو اسی لیے پھر جنت کا لفظ استعمال ہونے لگا باغ کے لیے، ورنہ ریاض استعمال ہوتا ہے جنت کے لیے، باغ کے لیے. جنہ چھا گئی علیہ اس پر، اللیل رات، رآ دیکھا اس نے، کوکبن ایک ستارہ، کوئی ایک ستارہ. کوکبن کے اندر ہے نا، کوکبن کیا ہے اس میں؟ نکیرہ. تو نکیرہ میں ہوتا ہے کوئی ایک، اینی ون. پھر جب رات اس پر چھائی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کوئی ایک ستارہ دیکھا آسمان پر، روشن ستارہ. لہٰذا بعض کہتے ہیں خود بھی تارہ دیکھا ہوگا، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بہت چمک رہا ہو. قالا کہا ھذا ربی، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو. فلما پھر جب افلا وہ غائب ہو گیا، ڈوب گیا. افلا کا مطلب ہے غروب ہو جانا. قالا ابراہیم نے کہا لا احب العافلین، میں پسند نہیں کرتا ڈوبنے والوں کو، یعنی خود بطور خدا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ زمانے والی بات نہیں ہے کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنا. ان کا مطلب یہ تھا کہ بطور خدا میں ایسی ہستی کو کیسے مان لوں جو ڈوب جائے. ڈوبنے کا مطلب کیا ہے؟ طلوع اور غروب کا مطلب کیا ہے؟ ختم ہو جانا، دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا، مطلب نظر نہ آنا. اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کا پابند ہے نا. دیکھیں آزادیاں کہاں، وہ اب اپنے گھونسلے کی اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا. آپ کا اپنا گھر ہے، جب چاہیں آئیں جب چاہیں جائیں، کوئی پابند نہیں کر سکتا. اور ملازم کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ اس وقت پر آتا ہے، اس وقت پر جاتا ہے. اس وقت کے علاوہ اگر وہ آئے تو آپ پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو، ہے نا. اور لیٹ آئے تو بھی کہتے ہیں کیوں لیٹ آئے ہو. تو جو کسی کا پابند ہے وہی وقت کی پابندی کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہفتے کے 6 دن مرد حضرات ٹائم پر اٹھتے ہیں اور اتوار کو اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے.
تو سورج چاند کا ستاروں کا وقت پر آنا اور ایک وقت پر چلے جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی کے محکوم ہے, کسی کے پابند. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ طلوع بھی ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں فیصلہ کر لیا ہو, کچھ دن مشاہدہ کرتے رہے, اپنے وقت پر نکلتے ہیں, اپنے وقت پر ڈوب جاتے ہیں, تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو خود کسی کے حکم کے پابند ہے, کسی کے امر کے پابند ہے, اور رب تو وہ ہے جو سب پر حاکم ہے. لہٰذا ستارے انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. فلما پھر جب رآ دیکھا القمرہ چاند کو بازغن چمکتا ہوا, خوب چمکتا ہوا, بازغہ نام بھی رکھتے ہیں چمکدار. کالا کہا ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اب مزید غور کیا, کیا عمر رہی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی؟ میرا خیال ہے لڑکپن ہوگا, ہے نا, یعنی لڑکپن ہوگا, 14-15 سال کی ایج ہوگی. غور کر رہے ہوں گے کیونکہ جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی, ہم ابھی اس کا ایک جو ہے جائزہ لیں گے انشاءاللہ. میں بھی آپ کو کچھ اقتباسات سناؤں گی. تو یہ جو علاقہ تھا اور شہر جو ہے بابل کا, قدیم بابل کا, عراق کا, یہ دریافت ہو چکا ہے, اور اس کے جو کتبات وغیرہ ملے ہیں ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر ستارہ پرستی رائج تھی. ہر علاقے کا, ہر شہر کا اپنا خدا تھا, ٹھیک ہے. اور کا خدا جو تھا وہ رب قمر تھا, ٹھیک ہے. ننار ویسے اس کا نام تھا اور کی اپنی زبان میں, اور اس کا مطلب تھا کہ چاند, ٹھیک ہے. اسی لیے بعد کے زمانے میں اس کو قمرنیہ بھی کہا گیا, یعنی اور کا جو نام ہے نا وہ قمریہ یا قمرنیہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ شہر جہاں چاند کی پرستش ہوتی تھی. ہر علاقے کا خدا کوئی نہ کوئی ستارہ تھا. کہیں رب شمس تھا, جیسے اس کا دوسرا بڑا, اس ریاست کا دوسرا بڑا جو شہر تھا وہ عرصہ تھا, تو عرصہ کا جو خدا تھا وہ رب شمس تھا, یعنی وہ سورج کو پوجتے. تو ان کے ہاں 2 طرح کی خدائیاں چلتی تھیں, ایک اعلیٰ خدا تھے اور ایک ذرا گھٹیا خدا تھے. تو جو اعلیٰ خدا تھے وہ آسمانی تھے, ستارے وغیرہ, اور جو زمینی مظاہر تھے وہ ذرا ادنا درجے کے خدا تھے, جیسے درخت اور پودے اور آگ وغیرہ. تو ہر طرح کی مظاہر پرستین میں رائج تھی, ٹھیک, اور ساتھ ہی اللہ کو بھی مانتے تھے, یعنی اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک سمجھتے تھے, اور ان کے اثرات کے اور ان کی جو ہے شفاعت وغیرہ کے قائل تھے, جیسے ہم لوگ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی, اور ننار کا سب سے بڑا پروخت یا پجاری کون تھا؟ خود ان کا باپ آزر. اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کی پہلی توجہ پھر کس کی طرف تھی؟ ستاروں کی طرف. اسی لیے اللہ نے خاص طور پر آسمانی مظاہر کی بات کی, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ گھر میں جس کا تذکرہ ہر وقت اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے, لہٰذا بچے سب سے پہلے اللہ سے تعارف پاتے ہیں ہمارے گھروں میں الحمدللہ. چاہے وہ تصور جیسا بھی ہو بچوں کا, لیکن وہ پاتے ہیں اور اللہ کے بارے میں کوسچنز بھی کرتے ہیں, کبھی اچھے کرتے ہیں, کبھی عجیب کرتے ہیں, مگر کرتے ہیں. تو اسی طرح ظاہر ابراہیم علیہ السلام کا گھر جو ہے وہ بڑے فروخت کا گھر تھا, اور وہ اس وقت بادشاہ کے بعد سب سے بڑے عہدے پر تھا. آزر جو تھا, جو دارالحکومت تھا, اور تھا, ٹھیک ہے. تو اور کے سب سے بڑا عہدے دار تھا آزر. تو آزر جو ہے اس کے گھر میں تو ہر وقت چرچا رہتی ہوگی نا, اور ہر وقت میلے ٹھیلے بھی ہوتے ہوں گے, اور غالباً اس بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا, جو ننار کا بت خانہ تھا وہ ایک بہت بڑے محل کی طرح تھا, تو بڑا عہدے دار وہیں رہتا تھا اور اسی کے پاس سارے اختیارات ہوتے تھے. تو غالباً یہ اسٹیٹس ہولڈ کیے ہوئے جو تھے وہ آزر کا باپ ہی تھا اس وقت میں. تو ظاہری بات ہے کہ وہ بت خانے میں ہی پلے بڑے, بہت بڑا محل تھا, بہت کچھ تھا, بہت ساری جاگیریں اس کے لیے وقف تھیں وغیرہ, لیکن وہاں پر ہر وقت پھر لوگ آتے ہوں گے نا پوجا پاٹ کے لیے اور مسئلے مسائل لے کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کے ساتھ ہوش سنبھالا, اور لازمی بات ہے کہ جب وہ بڑے فروخت کی اولاد تھے تو ان کی مذہبی تربیت بھی ہوتی ہوگی نا. تو ابراہیم علیہ السلام کا غور و فکر آسمانی مظاہر کے بارے میں کرنا قدرتی بات ہے, کیونکہ پہلا رابطہ بطور خدا بچوں کا آسمانی مظاہر کے ساتھ کرایا جا رہا تھا. تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ستاروں کے بارے میں سوچا کہ کیا رب ہو سکتے ہیں. پھر جب وہ ڈوب گئے کہا یہ نہیں ہو سکتے. اب انہوں نے جب دیکھا کہ چاند بہت چمکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر چاند کیا خدا ہو سکتا ہے. اور دیکھیں کہ ان کی عقل کتنی مستحکم تھی نا, ان کا تفکر کتنا مستحکم تھا. وہ سوچ رہے ہیں, جبکہ دوسرے تو اس کو سب سے بڑا خدا بنائے بیٹھے تھے. اس سلطنت میں سب سے بڑا خدا چاند تھا, کیونکہ وہ دارالحکومت میں پوجا جا رہا تھا, اور سب سے بڑا مندر اسی کا تھا, اور سب سے زیادہ اختیار اسی کے فروخت کو تھا. یہاں تک کہ بادشاہ سے بھی کچھ معاملات میں زیادہ بااختیار تھا, اور یہ رتبہ اس وقت جو ہے خود انہی کے باپ کو حاصل تھا. مگر وہ ان حالات میں بھی بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ اچھا شاید چاند خدا ہو.
فلما رأى القمر بازغا، پھر جب اس نے دیکھا کہ چاند زیادہ چمکتا ہے، چاند تو روز ہی چمکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کب دیکھا؟ جب ستاروں سے مایوس ہو گئے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، تو غور و فکر اور آگے بڑھتا ہے نا. آپ سٹیپ وائز غور و فکر کرتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں کر لیتے ہیں؟ سٹیپ وائز کرتے ہیں، ہر انسان سٹیپ وائز کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اچھا ستارے خدا نہیں ہو سکتے، پھر کیا ہے؟ تو آسمان پر نظر دوڑائی تو کی توجہ کس نے کھینچی؟ چاند نے. کالا کہنے لگا فلما افلا کالا ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے میرا رب ہو. فلما افلا، پھر وہ ڈوب گیا. کالا ابراہیم نے کہا لئن، اگر لم نہ یہدینی، ہدایت دی ہوتی مجھے ربی، میرے رب نے، لاکونن، لازمن میں بھی ہو جاتا، من القومی، ان لوگوں میں سے، الضالین، جو بھٹکے ہوئے ہیں. تب ابراہیم پکار اٹھے کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا. کون سی ہدایت؟ ابھی تو نبوت نہیں آئی تھی. عقل، تفکر. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے اندھا دھند ان کو خدا مان رہے ہیں، اگر اللہ نے مجھے غور و فکر کی توفیق نہ دی ہوتی میں بھی انہی کی طرح اندھا دھند چل پڑتا اس راہ پر، بھیڑ چال کا شکار ہو جاتا. مگر اللہ نے مجھے عقل دی ہے، لہٰذا میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج، ابھی انہوں نے سورج کا ہر سوچا نہیں تھا، یعنی میں نے ستاروں کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، وہ اپنے مرضی کے مالک نہیں ہے نا. وہ کبھی چھٹی نہیں کر سکتے نا کہ آج ہم دیر سے اٹھیں گے. وہ اپنے مقررہ وقت پر سارا کام کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ کسی کے پابند ہیں، اور وہ جو ہے جس کے یہ پابند ہیں وہی ہے جو رب ہے. فلما، پھر جب رآ، اس نے دیکھا، الشمس، سورج کو، بازغتن، چمکتا ہوا، کالا، کہا ھذا ربی، یہ ہوگا میرا رب، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے. یعنی اب چاند کو دیکھ کر وہ یہ تو سمجھ گئے چاند رب نہیں ہے، مگر ابھی یہاں تک نہیں پہنچے کہ رب کون. لہٰذا انہوں نے سورج کو کہا کہ شاید یہ رب ہو. فلما افلت، پھر وہ بھی ڈوب گیا. کالا، ابراہیم نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی، میں بری ذمہ ہوں، بیزار ہوں، مما، اس سے جو تشرکون، تم شرک کرتے ہو. جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کیا سمجھا؟ پورے نظام میں کوئی بھی چیز خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب ہی بندے ہوئے ہیں، سب ہی بندے ہوئے. لہٰذا انہوں نے اسی وقت اپنی قوم کے شرک سے بیزاری ظاہر کر دی اور کہا میں اس سارے شرک سے بیزار ہوں جو تم نے بنایا ہوا. ان ساروں کو بنانے والا ہی اصل رب ہے. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہنا کہ میں شرک سے بیزار ہوں، تو شریک تو کسی ذات کا بنایا جاتا ہے نا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ وہ اللہ کو مانتے تھے. یہ بات آگے اور کلیئر ہوگی. وہ اللہ کو مانتے تھے مگر ہماری طرح تنہا نہیں مانتے تھے. کفار مکہ کا بھی یہی مسئلہ تھا نا، اللہ کو مانتے تھے، کعبہ کو بیت اللہ کہتے تھے، لیکن اللہ کو تنہا نہیں مانتے تھے. کیسے نہیں مانتے تھے تنہا؟ وہی کہانی، اللہ کے ہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے میرا بیان نہیں ہے، یہ تو خود قرآن کا بیان. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ان سے پوچھو یہ کیوں ان کو پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو یہ تمہیں جواب دیں گے کہ ہم تو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتے ہیں اور یہ ہمارے لیے وسیلہ بنتے. وہی ایگزیکٹلی تعریف ہم نے بنا لی. یہ قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ وسیلہ بنتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں. اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام نے بدعت ظاہر کر دی. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو پہلی چیز واضح ہو گئی کہ یہ سب جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ بھی رب نہیں ہے، کیونکہ یہ سب رب الکائنات کے پابند ہیں، اس کے حکم کے ماتحت. ان میں ربوبیت نہیں پائی جاتی. اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پہلے کبھی چاند ستارے نہیں دیکھے تھے کہ ایک رات دیکھا اور پتہ چل گیا؟ ایک رات میں بھی نہیں دیکھا. شروع میں کیوں نہیں پتہ چل گیا؟ کیونکہ بچے تھے نا. ایک ایج میں انسان تفکر کرتا ہے نا، کہ پیدا ہوتی تفکر کرنا شروع کر دیتے. جیسے بچپن میں آپ کو بھی کسی نہ کسی چیز سے ڈرایا گیا ہوگا، ہے نا، بہو آ جائے گا، ڈوگی آ جائے گا. تو وہ ایک بڑا اچھا جو ہے لکھتے ہیں یہ شفیق الرحمان، وہ کہتے ہیں کہ بچے آپ نے دیکھا ہوگا لڑکے 7-8 برس کے ہوتے ہیں نا، کتوں کو پتھر مارتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ یہ کھا لو ورنہ کتا آ جائے گا، ڈوگی آ جائے گا، یہ کر لو ورنہ ڈوگی آ جائے گا. تو جب وہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو کہتا ہے اچھا یہ ڈوگی ہے، تو وہ پھر اس کو غصہ اتارتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے ٹینڈے کھائے تھے، اس کی وجہ سے میں نے کریلے کھائے تھے. تو بات یہ ہے کہ اصل میں بچپن میں آپ کو کسی نہ کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہوگا. جیسے آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ بڑھیا جو ہے وہ چاند پر چرخا کاٹتی ہے، تو بڑے ہو کر سمجھ آئی نا کہ دیز آر جسٹ اسٹوریز.
تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت بچپن میں جو باتیں بتائی گئیں وہ اسی ایج میں ان کا تجزیہ تو نہیں کر سکتے تھے, ایک ایج میں ہو کر ہی کیا ہوگا نا. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ایک تو تفکر کے لیے ایک خاص عمر کی ضرورت ہوتی ہے, بلوغت کی. اسی لیے تو جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا تب تک اس کا حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت دفعہ زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں مگر ہم نوٹس نہیں کرتے. کوئی ایک واقعہ ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. اچھا, نیوٹن پر سیب کسی خاص دن نہیں گرا تھا, اس نے کبھی زندگی میں سیب زمین پہ گرتے نہیں دیکھا تھا. کتنا کچھ گرتے دیکھا ہوگا, ہو سکتا ہے خود بھی بیچارہ کبھی گرا ہو, سب گرتے. تو کبھی اس نے نہیں سوچا بچے گرتے ہیں تو اوپر کیوں نہیں اچھلتے, نیچے گرتے ہیں, کبھی نہیں اس نے سوچا. ایک دن سیب گرتے دیکھا اور اس کے ذہن میں بات آ گئی, کیونکہ تفکر چل رہا تھا نا. اسی طرح ابن الہیثم تھے, انہوں نے سب سے پہلے نظر کی بعید نظری اور قریب نظری, یعنی کہ قریب کی نظر کمزور ہونا, دور کی نظر کمزور ہونا, اس کے بھی اصول پیش کیے. اور اینک یعنی سب سے پہلے عدسے بنائے, اور اس کے علاوہ انہوں نے انعطاف اور انعکاس کے نظریات پیش کیے کہ روشنی ٹکرا کر کچھ چیزوں میں سے گزر جاتی ہے, کچھ سے ٹکرا کر پلٹ آتی ہے. گزر جانے کو انعطاف کہتے ہیں اور پلٹ آنے کو انعکاس کہتے ہیں. کیسے پیش کیے؟ ایک دن کھڑے تھے, ان کا گھر تھوڑا سا بلندی پر تھا, تو آگے درخت لگے ہوئے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ دور سے درخت ایک چھوٹا نظر آ رہا ہے اور ایک بڑا نظر آ رہا ہے. حالانکہ درخت ایک جتنے, قریب جا کر ایک جتنے, مگر دور سے دیکھنے پر ایک چھوٹا نظر آتا ہے, ایک بڑا نظر آتا ہے. تو کیا زندگی میں پہلے کبھی نوٹس نہیں کیا تھا؟ بڑی دفعہ دیکھا ہوگا, مگر ایک وقت ہوتا ہے, وہ جو ذہن میں بات پک رہی ہوتی ہے نا, وہ ایک دم کہیں سے ایک جگہ ملتی ہے, وہ شوٹ جو ہے نا وہ پھٹ جاتی ہے اور وہ پودا نکل آتا ہے. لہٰذا انہوں نے اس بات پر پھر اتنا غور کیا کہ پھر پن ہول کیمرہ بھی بنایا اور انعکاس انعطاف کے قوانین بھی بیان کیے, اور آنکھ کی کمزوری, نظر دور کی کمزور ہوتی ہے, قریب کی کمزور ہوتی ہے, یہ بات بھی بیان کی. تو وہ ایک لمحہ تھا, ورنہ صدیوں سے انسان کو پتا ہے کہ درخت کو جب ہم دیکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہم دور سے دیکھتے ہیں تو کوئی چیز قریب کی تھوڑی بڑی نظر آتی ہے, دور کی چھوٹی اور چھوٹی اور چھوٹی اور چھوٹی. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ چیزوں کا سائز تو ایک ہوتا ہے, بلکہ بعضوں کا دور والی بڑی ہوتی ہیں. یہ سارے دیکھنے کے انداز اور زاویے ہیں, روشنی کے اور آنکھ کے اینگلز ہیں, جن کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں. تو ایک وقت ہوتا ہے جب انسان پر تفکر کا آغاز ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا فائنل موقع ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن ستاروں کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کوشچن کھڑا ہوا ہو, یہ خدا ہے تو یہ ڈوب کیوں گئے, ہے نا. تو وہاں سے سوچ کا, تفکر کا آغاز ہوا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک بڑی مزیدار کہانی بھی بنائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ایک غار میں ہوئی تھی. انہوں نے پہلے کبھی چاند ستارے نہیں دیکھے تھے, تو جب انہوں نے چاند ستارے دیکھے تو سوچا, لیکن اس دور دراز کہانی کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات, جب بڑے ہوئے تو غور و فکر کیا. دوسری بات, غور و فکر کا آغاز کبھی کسی ایک نقطے سے ہوتا. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کسی دن لیٹے لیٹے کچھ سوچا ہوگا, ستاروں کو دیکھتے دیکھتے. جتنی بھی آپ دیکھیں ایجادات ہوئی ہیں, کسی ایک موقع کے تفکر سے ان کا آغاز ہوا اور پھر بس کام ہوتا چلا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی غور کیا, اور اس غور و فکر کے نتیجے میں جب ایک بار وہ سلسلہ چلا تو پھر وہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا, اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ پورا نظام جو ہے یہ خود کسی کام آتا ہے. جب یہ باتیں مان گئے نا ایک دفعہ دل سے, ٹڈو تسلیم کر لو, تو پھر شرک پاس نہیں آتا, پھر بندہ بے نیاز ہو جاتا. اس کے لیے پھر کسی بہت عقل سلیم کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ ایک زمانہ تھا جب انسان کہتے تھے سائنس کے بل پر کہ چیزیں جو ہیں ساکن ہیں, سب چیزیں ساکن, لیکن قرآن نے کیا کہا, سب چیزیں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں. کل فی فلک یسبحون, سب اپنے مداروں میں چل رہی ہیں. اب اس پر بڑی لے دے ہوئی, پھر پتا چلا کہ نہیں چیزیں تیرتی ہیں, سورج ساکن. اب یہ بڑا اعتراض رہا. تو قرآن کا بیان وہی ہے, کل فی فلک یسبحون. پھر پتا چلا نہیں سورج بھی گھوم رہا ہے, سورج ساکن تو نہیں ہے نا, سورج بھی گھوم رہا ہے, روٹیٹ بھی کرتا ہے اور ریوالو بھی کرتا ہے. لہٰذا یہ غلط فہمی بھی ختم ہوگی. اب آج ہم جانتے ہیں کہ پتھر بھی ساکن نہیں ہے, اٹس ناٹ اسٹیشنری فرام ان سائڈ. اس کے اندر بھی نیوکلیس ہے, اس کے اندر بھی نیوٹرن پروٹون گردش کرتے رہتے ہیں. سب چیزیں مخلوق ہیں, مخلوق ساکن نہیں ہوتی, وہ کسی نہ کسی کام پر لگائی گئی ہوتی. تو اسی کے بارے میں ایک بات اشفاق صاحب کہتے ہیں, اچھی کہتے ہیں. اشفاق صاحب کی ساری باتیں صحیح نہیں ہیں, لیکن کچھ باتیں اچھی نہیں ان کی, کیونکہ مختلف لوگوں سے ملتے تھے نا,
تو کہتے ہیں کہ ایک بابا جی کے پاس میں جایا کرتا تھا، وہ خیر ہر کسی کو ہی بابا جی بنا دیا کرتے تھے، تو ایک صاحب کے پاس وہ جایا کرتے تھے، ان کا ایک مخصوص انداز تھا نا، انہوں نے اپنے اوپر جو ایک تصوف کا لبادہ چڑھایا تھا وہ سب پر منڈ دیتے تھے، تو وہ ایک صاحب کے پاس جایا کرتے تھے، تو اتنے پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے مگر مذہب کے متعلق بات چیت ہوتی رہتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بات ہوئی تو انہوں نے یہی آیت کا حوالہ دیا کہ کل فی فلک یسبحون، کہ سب چیزیں اپنے اپنے مدار میں چلتی ہیں، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ سورج تو ساکن ہے، تو کہنے لگے بیٹے سورج کوئی چیز بھی ساکن نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، سائنس یہ دلیل دیتی ہے، تو کہنے لگے بیٹا میں سائنس نہیں جانتا، میں ایک بات جانتا ہوں، طالب کبھی رکا ہوا نہیں ہوتا، اپنے مطلوب کی طرف سفر کرتا ہے، تو کہتے ہیں میں چپ ہو گیا، تو کچھ سالوں بعد کہتے ہیں کہ میں نے سائنسی میگزین میں اس وقت نئی نئی تحقیق تھی نا، یہ پڑھا کہ سورج بھی چل رہا ہے، اور مجھے ان کا یہ جملہ بڑا اچھا لگا، آج تک میرے ذہن میں رہا کہ طالب مطلوب کی طرف چلتا ہے، تو بہت دفعہ کی پڑھی ہوئی بات ہے، آپ دیکھیے یہ بات بھی کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ہی کیوں سوچا، یہ بات میں نے بہت پرانی پڑھی تھی، اور یہ سائنسی فیکٹ بھی میں بہت پرانا جانتی ہوں الحمدللہ، کہ کائنات پھیل رہی ہے اور ایک سمت پہ پوری کائنات سفر کر رہی، لیکن اگلے دن جب میں اس کی تیاری پرسوں ترسوں کر رہی تھی تو پڑھتے وقت مجھے یہ بات یاد آئی اور یہ جملہ یاد آیا، اور پھر یہ سائنسی حقیقت بھی یاد آئی کہ ان صاحب نے کہا تھا نا اشفاق صاحب سے کہ طالب ٹھہرتا نہیں مطلوب کی طرف سفر کرتا، تو مجھے یہ بات یاد آئی اور سائنسی فیکٹ کے ساتھ یہ بات یعنی مجھے بڑی ملتی ہوئی لگی کہ پوری کائنات ہر لمحے پھیل رہی ہے اور ایک سمت میں سفر کر رہی ہے، پوری کائنات سفر کر رہی ہے، تو اس کا سفر کس کی طرف ہے؟ اپنے مطلوب کی طرف۔ تو مجھے ان کا جملہ بڑا یعنی پر حکمت لگا، حالانکہ یہ بات میں کب سے جانتی ہوں مگر یہ چیز اس کے ساتھ ملی ایک وقت میں، پرسوں جب میں تیاری کر رہی تھی، تو ایک وقت ہوتا ہے جب آپ چیزوں کو ملانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے کب دیکھا اور اتنے وقت میں کیوں دیکھا، پہلی بات تو وہی ہے کہ بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید کسی بھی وقت میں اس چیز کا آغاز ہوا ہو، کسی بھی وقت میں ایک لمحہ ہوتا ہے، وہی بات ہے کہ انہوں نے ستارے غروب ہوتے دیکھے ہوں گے صبح کے قریب، تو انہوں نے سوچا کہ اچھا یہ تو ڈوب گئے تو خدا کیسے ہو سکتی، پھر وہاں سے غور و فکر کا سلسلہ چلا، اور اس غور و فکر نے، تفکر نے انہیں ہدایت تک پہنچا دی۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا، وہی معاملہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو جان لیا کہ میری قوم شرک کا شکار ہے، اپنی قوم سے الگ ہو گئے، ان کے چڑھاوے نہیں کھاتے تھے، ان کے عبادتی کاموں میں شریک نہیں ہوتے تھے، صرف اتنا کرتے تھے جتنا دین ابراہیمی کی یادگار تھی، اور تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ یہ جان لیا تھا کہ جو طریقہ میری قوم اختیار کر رہی ہے وہ غلط ہے، مگر صحیح طریقہ کیا ہے اس کا علم نہیں تھا۔ اس کا علم پھر کہاں سے آیا؟ وہی سے۔ یہاں آ کر ابراہیم علیہ السلام بھی رک گئے، یہ غلط ہے مگر صحیح کیا ہے، پھر وہ صحیح وحی کے ذریعے آیا، وہ بات کی بات ہے۔ انی بے شک میں نے وجہتو میں نے رخ کر لیا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور وجہتو کیا ہے؟ وجہتو کیا ہے؟ فعل ہے، کون سا؟ ماضی، ماضی متکلم واحد، ٹھیک ہے، میں نے اپنا منہ کر لیا، وجہتو کے اندر ہے وجہیا اپنے چہرے کو، بے شک میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، للذی اس رب کی طرف، فطرہ جس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، اور ایسا اس بات کو نبھایا کہ اللہ نے ہمیشہ کیا کہا؟ مسلمن حنیفاً، ابراہیم تھے مسلم حنیف، یکسو مسلمان۔ بے شک میں نے سب کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر کر اس رب کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں اسی کے لیے یکسو ہو گیا ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ فطرہ ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ کر نکالنا، اسی لیے افطار کو افطار کہا جاتا ہے۔ تو کائنات کا تخلیق کرنا، کاٹ کر ڈیزائن کرنا، ٹھیک۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام یہ تو سمجھ گئے کہ رب تو بس وہی اللہ ہے جس کو میری قوم، کیونکہ یہ تصور کہاں سے آیا ابراہیم میں کہ بھئی کوئی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، کیونکہ قوم مانتی تھی نا، قوم مانتی تھی، اللہ کو تو مانتی تھی، وہی بات جو اللہ رب کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنی قوم سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ جواب میں کہیں گے اللہ نے، ان سے کہو تمہیں کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے، تو ان کو پھر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو اللہ کے ساتھ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی مانتی تھی، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں صرف اس کی طرف مڑتا ہوں جو پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا، ان سورج چاند ستاروں کو بنانے والا۔